اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ لیا، نہ عمران خان، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ بلاول، نہ مریم، نہ زرداری۔ کس کی حکومت ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر نیا نظام حکومت کیسا آ رہا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد عمران خان سمیت بے شمار لوگوں کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر خان صاحب کہتے تھے جلدی الیکشن کرواؤ، ملک کے معاشی حالات خراب ہیں۔ حکومت کہتی تھی خان صاحب کو صبر کیجئے، سیاسی عدم استحکام نہ پیدا کریں تاکہ معاشی استحکام آ سکے۔ تو کوئی کسی کی نہیں مان رہا تھا۔ آرمی چیف جو نئے ہیں یہ کم از کم اس اعتبار سے اچھے ہیں کہ فون براہ راست سیاستدانوں کو نیگیٹو سینس میں نہیں کرتے، تو ادھر چلا جا، تو وہ کر لے، تو ایسا کر لے۔ اور پھر انہوں نے تجاویز دی سیاستدانوں کو، کہا ایک پیج پہ بیٹھیں، ساری چیزیں کریں اور ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کریں، لیکن سیاستدان ایسا عمل کرنے سے آری رہے، وہ ناکام ہوئے۔ جب انہوں نے ایسے نہ کیا تو پھر آرمی چیف نے جب پہلے سیاستدانوں سے رابطے کیے تھے، خان صاحب کو میسج بھیجا تھا، خان صاحب نے انکار کیا اور اعتبار کرنے سے بھی وہ انکاری ہوئے کہ ہم آپ کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ہمیں نائل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہماری آڈیو لیک کرتے ہیں، اگلا محاذ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو بھی کریں گے۔ عمران خان کے خواب کیسے چکنا چور ہوں گے، اور آپ دیکھیے وجہ ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے ایک نیا نظام حکومت بھی لایا جا رہا ہے، جو اس سے قبل پاکستان میں اس طرح کا نظام حکومت صرف ایک بار آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی صورت عوامی پاپولیرٹی رکھنے والے عمران خان کو الیکشن نہیں کروانے اور اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، یہ دوسرا موٹیو ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے۔ پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا، جو بھی وجہ بنی وہ بیرونی دنیا سے باہر چلے گئے۔ آج مشرف بیرونی دنیا سے باہر ہیں، اور اس وقت انہوں نے اپنے دور حکومت میں ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ کھڑا کیا تھا، اور ٹیکنوکریٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں صحافی بھی ہوتے ہیں، اس میں ہر شعبے کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو پاکستان کا ایک اچھا صحافی ہوگا اس کو وزیر اطلاعات بنا دیجیے، جو پاکستان کا سب سے اچھا اکانومی کے حوالے سے تجربہ رکھتا ہے اس کو وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ تو جب اس طرح کی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آئے گا تو ایسے عمل کے ساتھ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم نہیں رہیں گے، صدر پاکستان عارف علوی جو ہیں وہ یہ صدر نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا، چونکہ یہ تو ڈاکٹر ہیں، یہ ڈینٹسٹ تھے، تو یہ صدر پاکستان بھی نہیں ہوں گے، اور پھر وزیر اعظم بھی، صدر پاکستان بھی، وزیر خزانہ بھی، وزیر اطلاعات سے لے کے جتنی منسٹریز ہوں گی ان کے اوپر ٹیکنوکریٹ کو لایا جائے گا۔ اس میں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آرمی کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسران جو ہو چکے ہیں وہ نہ ہوں، کوئی پتہ نہیں ملک کا ٹیکنوکریٹ کے اندر وزیر اعظم کس ادارے سے آ جائے، وہ کوئی ریٹائرڈ آرمی افسر بھی ہو سکتا ہے، صدر جو ہے وہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو جب ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کو لایا جائے گا تو ایسے عمل کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اس کی مدت 2 سال کے لیے ہوگی۔ 2 سال تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت اس لیے چلے گی کہ آئی ایم ایف کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا، چونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ صاحبو یہ بتائیے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کیوں ہے، آپ الیکشن کب کروائیں گے، آپ نگران سیٹ اپ کب بنائیں گے، پھر ہم آپ کو $2.6 بلین دیں گے۔ تو جب ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، چونکہ الیکشن کروانے نہیں، نگران سیٹ اپ بننا کوئی نہیں، معاشی عدم استحکام رہے گا اور سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا، تو یہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے اوپر شک، شبے، جھوٹ، بہتان، تقاریر، ساری حدیں آر پار کر کے، جیسے بے نظیر کی عجیب قسم کی عجیب نسل کی تصاویر میاں صاحب نے جہازوں سے نیچے پھینکوائی، پھر اب عمران خان صاحب کے خلاف آڈیو نازیبہ باہر آ رہی ہیں۔ تو ہم نے سیاستدانوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف پایا، ایک دوسرے کے خلاف کیا، اور ایسے لگا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی نفرت پاکستان کے عوام کی بھارت پڑوسی ملک کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، یا ہماری فوج کی اتنی نفرت بھارتی فوج کے ساتھ نہیں ہے جتنا ایک ہی ملک میں ایک ہی مذہب
ایک ہی قوم کے لوگ ہوتے ہوئے جتنی سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. اب ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ جو آئے گا, کیا شورٹی ہے کہ اس سے اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا شورٹی ہے کہ اس میں واقعہ ہی جو ٹیکنوکریٹ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ پبلک میں سے, بیوروکریسی میں سے آئیں گے یا کسی اور ادارے سے آ جائیں گے؟ کون اس بات کی تسلی دے گا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ 2 سالوں کے لیے آیا ہے یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ 2 سال سے آگے نہیں بڑھے گا؟ کیا شورٹی ہے کہ اس ملک کے اندر 43 سال جو تھے وہ مارشل لا کا دور ہم نے دیکھا, ڈیموکریسی کم دیکھی, اور جب ڈیموکریسی بھی آئی تو ہم نے اس کو ملٹری ڈیموکریسی سمجھا, ہمیں وہ ڈیموکریسی نہیں لگی. تو پھر یہ جو ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہے, یہ دوسرے لفظوں میں کہیں منی مارشل لا تو نہیں ہوگا؟ اس کو کون چلائے گا؟ کیا مداخلت پھر بھی ہوتی رہے گی؟ کیا یہ کام ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا یا اپنے ادارے جو ہیں وہ ذاتی مفادات کی خاطر ایسا عمل کریں گے؟ یا پھر عمران خان جو اتنے پاپولر ہو گئے, مثال کے طور پہ منفی جملہ کہوں تو یہ ہوگا کہ جس سانپ کو آپ نے پالا وہ سانپ آج آپ کو ڈس رہا ہے, وہ جو دودھ آپ نے اس کو پلایا تھا وہ آپ ہی کو اب کاٹ رہا ہے. یہ مثال بھیانک قسم کی اس لیے دی کہ آپ نے بے شمار ملوں کو بھی پالا تھا, پھر انہوں نے آپ کے خلاف چیزیں کی. آپ نے منظور پشتین جیسے لوگوں کو بھی پالا تھا, آج وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں. میں کس کی مثال دوں؟ میں بعض نام نہیں لینا چاہتا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بغض عمران میں ایسا ہوگا, عمران کی طاقت کو کمزوری میں بدلنے کے لیے ایسا ہوگا, یا واقعی یہ لوگ جو ہیں, یہ جو ادارے ہیں, یہ جو محسوس کرنے والے لوگ ہیں, یہ اس ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اس لیے لے کے آئیں گے تاکہ ہم ملک اور قوم کی معاشی حالت بہتر کر سکیں, اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہم نے ہی غلطیاں کی تھی, ہم نے ہی کھلواڑ پیدا کیے تھے. نواز شریف کو ختم کیا, عمران کو لے کے آئے, عمران کو ختم کیا, 11 جماعتوں سمیت نواز شریف صاحب کی پارٹی کو پھر حکومت میں لے کے آئے. تو کیا اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ایسا کریں گے؟ اور یہ سچ بات ہے کہ اس ملک کا ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ لانے کے سوائے کوئی حل نہیں. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں, لیکن دوسرے حل پہ اس لیے نہیں جائیں گے چونکہ خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے. ہم جتنی بھی دھاندلی کریں, جاننی چھوٹنی, اسلام آباد کے الیکشن آپ نے لوکل بلدیاتی ملتوی کروا دیے, کراچی میں 7ویں دفعہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. اگر یہ ملتوی ہوتے ہیں تو جس طرح سے ضمنی انتخابات کے اندر 75% پاکستان کے عوام نے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں تحریک انصاف کو کامیابی دی, اور سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے, ایک شعور آ گیا 21ویں صدی کے اندر عوام کو. تو یہ وہ طاقت ہے, یہ وہ شعور ہے جو آپ نے لوگوں کو ان پڑھ اور جاہل رکھنے کی کوشش کی, اور جب ان کو شعور آیا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. عمران اچھا ہے یا برا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو, یہ بے شمار لوگوں سے بہتر ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاستدان اگر ایک پیج پر نہیں تھے تو یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت جب بنے گی تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو حل نکالا یہ حل درست ہے؟ کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ اور ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے مشاورت شروع ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مشورے کون اچھے دے گا, کون سچے مشورے دے گا, اور مشاورت کس سے کریں گے, اور کیا یہ سیاستدان اس بات کو جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اس کو مانیں گے. یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ عمران خان تو کسی صورت نہیں مانیں گے, لیکن انہیں پوچھنا کس نے ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ اگر اس میں نواز شریف بھی فارغ ہیں, پیپلز پارٹی بھی فارغ ہے, ٹیکنوکریٹ میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے, جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں آئیں گے, تو پھر اس کا فائدہ مریم, بلاول, نواز, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان کو کیا ہے؟ ایک چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر سے انڈیویجولی ذاتی حیثیت میں کچھ لوگ حکومت میں ہوں گے, اس کا پارٹی کو اور ان کی شخصیات اور خاندانوں کو کوئی فائدہ نہیں. دوسرا فائدہ اہم یہ ہے کہ جہاں پہ نقصان ہوگا کہ آپ اقتدار سے نکل جائیں گے اور ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ 2 سال تک آئے گا تو معاشی حالت بہتر ہوگی. یہ بعض لوگ جو ہیں اس کو کیش کروائیں گے, اور فائدہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور عمران حکومت میں نہیں آئے گا, اور 2 سالوں تک میاں صاحب واپس صحت اچھی, ہماری صحتیں بھی اچھی ہو جائیں گی, اور پھر جب الیکشن میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے تب الیکشن جیت جائیں, ورنہ اس بار الیکشن کروانا بھی جرم, نہ کروانا اس سے بڑی اپنے ساتھ زیادتی, چونکہ عوام تو بہتان تراشی, الزام تراشی ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے اوپر مہنگائی کے بم گرا دیے.
تو یہ سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشاورت مشورہ یا جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے اوپر قابو پانے کے لیے، ملک اور قوم کو ریلیف دینے کے لیے یہ صاحب جو ہیں، یہ ادارے جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ لے کے آئیں گے۔ یہ ہمیں بات سمجھ آئی تھی، مشاورت جو ہو رہی تھی ہمارے سورسز تک یہ چیزیں ان کے ذریعے پہنچی، جس کے بعد اس ملک کے اندر دوسری مرتبہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت 2 سال کی مدت کے لیے لانے کے لیے مشورے اور مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا یہ مشاورت کب تک جاری رہتی ہے، کیا ایسا ہی ہوگا یا یہ بات صرف مشاورت تک ختم ہو جائے گی۔ اینڈ آف دی ڈے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خان، عمران، نواز، زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ نے اگر زبردستی سے ایسے کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے یہ سیاستدان ہی ایک سائڈ پہ ہو جائے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، مگر یہ تمام لوگ ہی بیعت کرنے والے ہیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا پسندیدہ گروہ ہے، گروپ ہے، لوگ ہیں، پرسنالٹیز ہیں۔ تو سیاستدان میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک ایک پیج پہ نہیں آتے ملک اور قوم کے مفاد میں، یہ آج بھی ایک پیج پہ آ جائیں، 4-5 مہینے الیکشن پہلے کروا دیں تو معاملات سلجھ سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کروائیں گے کہ بھیا اگر ہمیں نہیں کھانے کو ملے گا، اگر ہم سکون میں نہیں ہوں گے تو نہ آپ کو کھانے دیں گے اور نہ ہم آپ کو سکون میں رہنے دیں گے۔ طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی، تو عمران کے پاس عوامی طاقت ہے اور اس طاقت کا خوف اتنا ہے کہ اس میں ملک جائے بہاڑ میں، عوام جائے پس مہنگائی کے اندر، تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر جیسے ہم نے بتایا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک سوال۔ دوسرا، کیا آنی چاہیے یا نہیں، دوسرے سوال کا جواب ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر آپ سے دوبارہ نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔